صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. حمد و ثنا اللہ جلال و اکرام کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ جلال و اکرام کے دین کے غلبے کے لیے وہ مبارک ہستیاں کہ روئے زمین پہ انبیاء کے بعد جن کا کردار سب سے شاندار اور روشن ہے، وہ ہیں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، اور آپ میں بھی جنہیں اللہ جلال و اکرام نے بہت زیادہ توفیق بخشی خدمت دین کی، اس میں ایک نمایاں نام سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ دنیا میں بہت سارے جو جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا دم بھرتے ہیں، اور بہت سارے بدبخت وہ ہیں جو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے دشمنی رکھتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوتی ہے جناب علقمہ سے، اور فرماتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی مثال ایسے ہے جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہوتی ہے۔ حضرت وہ کیسے؟ فرمایا احبہ قوم حتی حلقوا فی حبہ، بہت سارے لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی، اور محبت میں غلط کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ اور دوسرا طبقہ ان کا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے بغض اور عداوت رکھا، حتیٰ کہ دشمنی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کی، حتیٰ کہ قتل کی منصوبہ بندی ہوئی، اور عیسائی آج بھی جو دنیا میں موجود ہیں انہوں نے محبت کی عیسیٰ علیہ السلام سے، کوئی شک نہیں ہے ان کے اخلاص میں، ان کی محبت کی پاکیزگی میں، ان کے خیالات کے علو و اتفاق میں، لیکن یہودیوں نے بغض اور عداوت میں انتہا کی تو ہلاکت کا باعث رہ گئے۔ عیسائیوں نے محبت میں وہ جو طے شدہ حدود تھی محبت کی وہ کراس کر دی، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، قالت النصارى مسیح ابن اللہ، یہ عقیدہ بنا لیا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ احبہ قوم حلقوا فی حبہ، ان کی یہ محبت ان کے لیے ہلاکت کا باعث بنی۔ سیدنا علی المرتضیٰ آہستہ آہستہ رضی اللہ عنہ، کیا کر دیتا ہے کہ باقی ساری زبان جو کوئی دعا نکل نہ جائے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی ہیں، بحیثیت صحابی رسول، بحیثیت داماد رسول
عداوت نفاق ہے، لیکن محبت علی کو بندہ مانے. بات سمجھو ذرا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق کیا کہا؟ عبدی عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اپنے بارے میں کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى مسیح ابن مریم، اور لوگوں مجھے ایسے نہ بنا دینا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنا دیا. حضور انہوں نے کیا کیا؟ کہا انہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا، ثالث وثلاثہ کہا، اقالیم ثلاثہ کا ایک حصہ اللہ کی خدائی میں شریک بنا دیا. اس کے سامنے سجدہ ہوتے ہیں، ان کے اوپر آ کے پوچھتے ہیں، ان کی مورتیوں کو ان کے سامنے جبینے نیاز جھکاتے ہیں. میں محمد ہوں، پیغمبر ہوں، آخری نبی ہوں، رسول زمین پہ اللہ کی مخلوق میں، آسمان دنیا کے نیچے، اور بلکہ میں یہ کہوں آسمان اور زمین تمام جگہوں پہ اللہ جلال والاکرام کی ذات گرامی خالق ہے. خالق نے اپنی مخلوق میں محمد رسول اللہ جیسی شان والا اور بنایا ہی نہیں، لیکن مخلوق ہے. یہ بات سمجھو، کوئی ان کی شان کا حملے نہیں، لیکن مخلوق ہے، مسجود نہیں، ساجد ہے، معبود نہیں، عابد ہے. اور اللہ کی قسم سچ یہ ہے محمد رسول اللہ کا منصب یہ ہے کہ وہ عبادت گزار ہیں. ان کی عزت ہی اس میں ہے کہ وہ جبینے نیاز ایک اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں. علی سے محبت کرنی ہے، وہ داماد رسول بھی ہیں. علی سے محبت کرنی ہے، وہ رسول اللہ کے بیٹوں کے باپ بھی ہیں. حسن و حسین کو اللہ کے نبی اپنے بیٹے، اپنی گلشن کے پھول قرار دیتے تھے. علی سے محبت کرنی ہے، وہ بنت رسول کے شوہر بھی ہیں. علی سے محبت کرنی ہے، وہ نبی کریم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں. لیکن سب سے بڑھ کے علی سے محبت کرنی ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. لیکن علی کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ علی ساجد ہے. علی کی محبت کی ڈیمانڈ کیا